بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عربک لینگویج کا 8 نمبر لیسن ہے۔ اس میں ہم اشارہ کے لیے جو زیادہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، مانا جب آپ کے پاس ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ مثلا میں زیادہ کے لیے جب نزدیک ہو یا دور ہو بولنا چاہوں گا تو پھر اس کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ مثلا ہاذا کا ہم نے بتایا آپ کو، ہاذا، ہذہ، ذالکا، تلکا، وہ تو ہو گیا نا۔ وہ جب آپ ایک کے لیے بولے دور ہو یا نزدیک ہو یا مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ اب وہ دیکھیں گے جب دو ہو ہمارے پاس، دو یا تین یا چار یا پانچ، اس کے لیے آپ اشارہ کرنا چاہے تو کیا بولیں گے؟ تو دیکھیے ہم نے بولا تھا کہ ہاذانی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے جب مذکر ہو، نزدیک ہو۔ تو مثلا آپ بولیں گے ہاذانی رجلانی، یہ دو آدمی ہیں، اس طرح پھر آپ بولیں گے۔ یہ صاف عربی میں ہے۔ جو فصیح عربی ہے یعنی علمی عربی ہے، اکیڈمک لینگویج ہے، اس میں آپ اس طرح بولیں گے۔ لیکن عام زبان میں لوگ اس طرح نہیں بولتے۔ عرب لوگ بول سکتے، ان کو سمجھ میں آتے، ان کی تو اپنی زبان ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ وہ بھی تثنیہ یا جمع یعنی پلورل میں بات نہیں کرتے، بس عام زبان میں کر لیتے جو عجم لوگ بولتے ہیں۔ جیسے وہاں پر اردو والے ہوتے ہیں، بنگلہ والے ہوتے ہیں، پنجابی والی یا پشتو والے، کسی بھی زبان والے ہوتی ہے، دوسری اقوام، تو ان کے ساتھ وہ جو ہے نا فصیح عربی میں نہیں بولتے۔ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ان لوگ کو یہ نہیں آتا، نہ انہوں نے گرامر پڑھا ہوتا ہے، نہ زبان پڑھی ہوتی ہے، نہ علم کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ عام زبان میں یہی بات یوز کرتے۔ لیکن اگر آپ کسی پڑھی ہوئی شخص کے ساتھ بات کرنا چاہے یا سمجھانا چاہے نا، تو پھر وہاں پر آپ کے لیے طریقہ یہ ہے نا کہ کسی چیز کے ساتھ آپ جو ہے اتنین اتنین کا لفظ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح بولتے اتنین، اتنین، اتنین کا معنی ہوتا ہے دو، اصل میں لفظ ہے اثنین۔ اتنین سا ہے نا تا، یہ سین کی طرف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سین کی طرف پڑھیں گے پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تا پڑھیں گے عام زبان میں۔ اتنین رجال، دو آدمی، اس طرح بولیں گے۔ اتنین بگر، دو گائے، حالانکہ دو گائے کے لیے صاف زبان میں استعمال ہوتا ہے بقرتان، دو گائے۔ اس طرح جب بولیں گے نا اتنین، اتنین ماز، اتنین ماز مانا دو بکریاں، معز، معز بکری کو بولتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ وہ ماز بولتے، عین وین صاف نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ اتنین، اتنین ضیف، دو مہمان آئے، اتنین ضیف، اس طرح بولتے ہیں ضیف۔ اسی طرح بولتے ہیں مثلا اتنین، اتنین حرما، اتنین حرما، دو خاتون، اتنین حرما۔ حرما، حرمت کا لفظ ہے نا، عزت، شرافت و حرمت۔ حرما اس کو بولتے، خاتون کو بولتے ہیں۔ اتنین حرما مانا یعنی دو خاتون آئے ہیں۔ اتنین بچہ، بچہ کو عربی میں بھی بچہ بولتے، عرب لوگ بھی بولتے ہیں، ہمارے لوگ بھی بولتے۔ اتنین بچہ مانا دو بچے ہیں۔ ویسے تو بچے کے لیے سبھی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، طفل بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی الفاظ استعمال ہوتے، ولد بھی بولتے، اتنین ولد مانا میرے دو بچے، انت اتنین ولد تمہارے دو بچے ہیں، انا اتنین ولد میرے دو بچے ہیں، اس طرح وہ بولتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کس کے لیے محترم حضرات؟ دو کے لیے۔ عام زبان میں آپ نہیں پڑھنا ہے، صحیح زبان میں آپ نے پڑھنا ہے ہاذانی، ہاتانی، اس طرح سے آپ نے بولنا ہے۔ وہ جو ہے پھر آگے ہم گرامر کے ساتھ جب زبان کو بھی شامل کریں گے نا، سینٹینسز، اس وقت ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا۔ چلو آتے جمع کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جمع کے لیے آپ کو پتہ ہے جمع میں 3 افراد ہوتے نا، 3 یا 3 سے زیادہ، چاہے وہ 1 کروڑ کیوں نہ ہو۔ وہاں پر آپ نے عام زبان کے اندر زیادہ بولنا ہے بس، ٹھیک ہے؟
زیادہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی دو سے زیادہ. ٹھیک ہے، آپ اس طرح بولیں گے زیادہ رجال موجود، بہت آدمی موجود تھے، بہت آدمی آئے تھے یا زیادہ آئے تھے. اس طرح بولیں گے زیادہ، اردو کا بھی لفظ ہے نا، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ خرما، زیادہ خرما معنی یعنی تین سے اوپر خواتین آئی تھی. اس طرح بولیں گے زیادہ طالب موجود، بہت طالب علم آئے تھے. زیادہ استاد موجود، یہ کسی بھی طرح کی بات آپ بولیں گے پراپر آپ نے زیادہ بولنا ہے. زیادہ استاد، ای جی، بہت استاذ آئے تھے. ای جی مانا آئے تھے، ای جے، یا آ جاؤ اس کو بھی بولتے ای جے. تو یہ طریقہ ہے. لیکن اگر آپ فصیح عربی میں جائے محترم حضرات، جو کتابی عربی ہے، صحیح عربی ہے، اکیڈمک عربک ہے، اس میں آپ نے پھر ہا اولائی بولنا ہے. ٹھیک ہے، ہا اولائی رجال، یہ آدمی ہیں. ہا اولائی نساء، یہ خواتین ہیں. ہا اولائی نسوۃ، یہ خواتین ہیں. خواتین اس طرح بولیں گے. اس طرح بولیں گے ہا اولئک رجال، اولئک رجال وہ مرد ہیں. اولئک نساء وہ خواتین ہیں. زیادہ کے لیے پھر اولئک جب دور. ٹھیک ہے، اولئک طلاب وہ طالب علم ہے. ہا اولائی طلاب یہ طالب علم ہے. ہا اولائی معلمون یہ اساتذہ کرام ہیں. اولئک معلمون وہ اساتذہ کرام ہیں. تو یہ طریقہ ہے یوز کرنے کا.